اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز ناظرین و سامعین کرام، آج جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے غصے سے متعلق۔ غصہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، اور غصہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمارے کو غصہ آنا، یا یہ کہ ہمارے بارے میں کوئی برائی بیان کرے تو ہمارے کو غصہ آتا ہے۔ اب یہ جو غصہ ہے اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو، یعنی غصہ کو وہ نافذ کر سکتا ہے، سمجھ رہے، اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ غصے کو پی لیا، تو کہہ رہے قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائیں گے اور بلا کر کے کہیں گے یہ جنت کی حوریں ہیں، اس میں سے جو تمہارے کو چاہیے وہ تم لے لو۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، پہلوان ہمارے نزدیک تو وہی ہے کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے، لوگوں سے لڑائی کرے تو اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کو اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو اپنے اوپر قابو کر لے جب اس کو غصہ آئے۔ سمجھ رہے؟ اس کو پہلوان کہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ جنگ کے دوران ایک کافر کی گردن کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے، وہ کافر نے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پر، ان کو غصہ آ گیا، اور سمجھ رہے وہ اس کی پہلے جان لینے والے تھے، لیکن جیسے اس نے تھوکا تو حضرت علی کو غصہ آیا۔ اب جیسے غصہ آیا تو ان کو قرآن کریم اور نبی کی حدیث یاد آئے، فوراً چھوڑ دیے۔ وہ کافر اٹھ گیا، اٹھ کر کے کہنے لگا اے علی، تم مجھے مارنے والے تھے، پھر مارے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو، جنگ جو میں کر رہا ہوں تمہارے سے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے کر رہا ہوں، اور رہی بات کہ جب میں تمہارے کو قتل کرنے والا تھا اس وقت تم نے میرے اوپر تھوکا، اور مجھے جو ہے نا غصہ آیا تمہارے اوپر، اور یہ غصہ جو ہے یہ میری ذات کے لیے ہو جاتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے کیا کیا؟ غصے کو پی لیا اور تمہارے کو معاف کر دیا میں۔ تو کہہ رہے کہ وہ آدمی جو ہے نا بہت متاثر ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو میرے بھائیو، ہم جو ہے نا غصے کو پینے والے بنے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ انتقامی ہے، سمجھ رہے؟ یعنی ایک دوسرے سے بدلہ لینے کو چاہتے ہیں ہم لوگ۔ کوئی بھی اگر ہمارے کو گالی دے یا کہ کوئی ہمارے کو تھپڑ مارے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا بدلہ اسی سے دیتے ہیں، گالی کا بدلہ گالی سے دیتے ہیں، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے دیتے ہیں ہم لوگ۔ حالانکہ حدیث ہم پڑھے، قرآن پڑھے، نبی کیا کہتے ہیں، ہمارے صحابہ کی تاریخ پڑھے تو اس سے ہمارے کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا غصے کو پینے کا کتنا جذبہ تھا، سمجھ رہے؟ تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، حقیقی مسلمان وہی ہے کہ اس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری زبان سے بھی ہم کسی کو برا نہ بولے، سمجھ رہے، چاہے وہ غصے میں ہو یا بغیر غصے کے، سمجھ رہے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں، سمجھ رہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا بس اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے ہم اس کو جو ہے نا کیا کر رہے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے دے دے رہے۔ حالانکہ حدیث کیا کہہ رہے ہیں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، کہ تم جوڑو اس کو جو تمہارے سے توڑ رکھتا ہو، سمجھ رہے، اور معاف کر دو اس آدمی کو جو تمہارے اوپر ظلم کرے، اور اس آدمی کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے، سمجھ رہے۔ بھلائی کا جواب یعنی برائی کا جواب کیا ہے، بھلائی ہے، یہ نہیں کہ برائی کا جواب برائی۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جیسا کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے، نہیں میرے بھائیوں، اگر وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو حدیث ہمارے کو، قرآن ہمارے کو یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا کریں، سمجھ رہے۔ حضرت احنف ابن قیس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، سمجھ رہے، تو ایک نوجوان آدمی مل گیا، وہ نوجوان آدمی ان کو جو ہے نا بہت گالیاں دینے لگا۔ حضرت برداشت کرنے لگے۔ جب بہت دور تک چلے گئے، حضرت احنف ابن قیس نے کہا، اے نوجوان، جو تم مجھے گالی دے رہے، میری زندگی کے بعد ایک گھاٹی آنے والی ہے، یعنی میرے مرنے کے بعد ایک گھاٹی ہے، اور وہ گھاٹی کیسی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے کیا کر دے اس گھاٹی میں، یعنی جہنم سے اگر مجھے پار کرا دے تو میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ تو تم جو مجھے برا کہہ رہے ہو تو کیا کہتے ہیں، میں اس سے کیا ہوں، مجھے وہ تمہارا یہ برا کہنا جو ہے نا یہ مجھے نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ کیا کہتے ہیں نقصان دے سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے اس گھاٹی میں یعنی جہنم کے اندر اگر داخل کر دے تو پھر تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ برا بولا جائے۔ تو جب میں مر جاؤں گا تو مر جانے کے بعد جو ہے کل ملا کے بات یہ ہے کہ تمہارا اچھا کہنا یا برا کہنا مجھے جو ہے نا کوئی بھی اس کا نفع نہیں دے سکتا یا نقصان نہیں دے سکتا، سمجھ رہے۔ یہ وہ بزرگان دین تھے کہ جن کو لوگ اگر گالی بھی دیے تو اس کے جواب میں جو ہے نا ان کو آخرت یاد آتی تھی، سمجھ رہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے تو اس آدمی کا برا بولنا بھی کیا ہو جائے گا، مجھے جو ہے نا برا بولنا کوئی بھی مجھے نقصان دینے والا نہیں ہے، یا یہ کہ اس کا اچھا بولنا مجھے نفع دینے والا نہیں ہے۔ یہ ایسے علماء، ایسے بزرگان دین گزرے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کو ایک آدمی کیا کرتا ہے، روزانہ گالی دیتا ہے، سمجھ رہے۔ تو حضرت جو ہے نا کیا کرتے تھے، روزانہ جو ہے نا ایک پلیٹ کے اندر جو ہے نا جو بھی ان کے گھر میں پکتا تھا کیا کرتے تھے، وہ ان کے گھر جو ہے نا بھیجا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اب وہ آدمی کو معلوم چلا کہ ارے بھائی میں ان کو برا بولتا ہوں اور یہ کیا کر رہے میرے ساتھ جو ہے اچھائی کا معاملہ کر رہے، یعنی مجھے ہدیہ دے رہے، تحفہ دے رہے، گفٹ دے رہے۔ اس نے کیا کیا، گالی دینا بند کر دیا۔ دوسرا آدمی جو ہے نا جا کر کے اب ان کو کیا کہتے ہیں بتا دیا حضرت کو کہ حضرت اب وہ آپ کو گالی نہیں دیتا ہے بلکہ آپ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے۔ حضرت کیا کیا، وہ اب تحفہ اور ہدیہ دینا بھی بند کر دیے۔ تو اب وہ آدمی آیا حضرت کے سامنے اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت جب میں آپ کو گالی دیتا تھا تو آپ مجھے ہدیہ اور گفٹ دیتے تھے، اور جب میں گالی دینا بند کر دیا تو آپ جو ہے نا ہدیہ اور گفٹ دینا بند کر دیے۔ حضرت کہنے لگے کہ جب تم مجھے گالی دیتے تھے، سمجھ رہے، تو تمہاری نیکی میرے اوپر آتی تھی، سمجھ رہے، اور مجھے مفت میں تمہاری نیکی مل رہی تھی، سمجھ رہے، ہاں فری میں مجھے نیکی مل رہی تھی تمہاری، تو میں اس وجہ سے کیا کر گیا کہ میں جو ہے نا تمہارے کو ہدیہ دیتا تھا کہ چلو بھائی یہ آدمی کی طرف سے مجھے کم سے کم تو کیا نیکی مل رہی ہے، تو اس لیے میں تمہارے کو دیتا تھا۔ لیکن جب تم گالی دینا مجھے بند کر دیے تو تمہاری طرف سے کیا کہتے مجھے کوئی نیکی بھی نہیں ملتی تھی، تو اس لیے میں بھی جو ہے نا تمہارے کو ہدیہ دینا بند کر دیا۔ دیکھیے بزرگان دین کا معمول دیکھیے کہ کیا کرتے تھے، وہ برائی کا جواب اچھائی سے اور وہ بھی اچھے معاملات سے کیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا ایسے ہونا چاہیے۔ غصے کی حالت میں ہم کیا کر لیتے ہیں، بہت سارا کام ایسا کر لیتے ہیں جو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا،
اور آگ کو بجھانا ہو تو کس چیز سے بجھاتے ہیں؟ پانی سے۔ لہٰذا اگر کسی آدمی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لیا کرے، سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو وہ لیٹ جائے، سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 آدمیوں کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو جو ہے نا بہت زیادہ گالی دینا شروع کر دیا اور بہت غصہ ہونے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس اس غصے والے آدمی کا علاج ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے کو بھی اس کا عمل کرنا چاہیے کہ جب ہمارے کو غصہ آیا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے، سمجھ رہے؟ غصے کی حالت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کرے، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ بعد میں آپ کو ضرور جو ہے نا شرمندگی اٹھانی پڑے گی، سمجھ رہے؟ ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہے کہ وہ بیچارہ کو ایک مرتبہ ایسے ہی فون کے اوپر، ہم موبائل فون چلاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا ان کو کال آ رہا تھا، بہت ضروری کال تھی۔ اب وہ بیچارہ اٹھا رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، اٹھا رہا آواز نہیں آ رہی، بار بار فون آتے جا رہا ہے۔ اب وہ ضروری بات کرنی ہے بالکل، اب وہ کیا ہو جا رہا پتہ نہیں اس وقت کیا ہوا تھا، موبائل میں وہ آواز نہیں آ رہی تھی، تو اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے دیوار پہ مارا موبائل اور موبائل کو پھوڑ دیا۔ جب شام ہوئی تو پچھتا رہا ہے اور مجھ سے کہنے لگا کہ امجد فرحان بھائی دیکھیے نا کیا کہتے ہیں، میں ایسا کر لیا ہوں۔ تو دیکھیے، اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو پہلے تو اچھا تھا موبائل، چلو کم سے کم کیا کہتے ہیں اس وقت بات نہیں ہو رہی تھی لیکن کبھی کبھی تو بات ہو رہی تھی، اب تو بالکل موبائل ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں، اب میں کیا کروں، کیا بات کروں؟ تو دیکھیے بعد میں وہ پچھتا رہا تھا، پہلے تو غصے میں آ کر کے موبائل پھوڑ دیا لیکن بعد میں پچھتا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہی معاملہ ہے، سمجھ رہے کہ ہم شروع میں کیا کر لیتے ہیں، غصہ آتا ہے تو جھگڑا کر لیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، سمجھ رہے، گالی دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں جو ہے نا وہی پچھتاتے ہیں کہ ارے مجھے ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے۔ غصے کے بارے میں سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے یہ تک کہا کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کا جو ہے نا اب دیکھتے ہوں گے کہ سانس اوپر اٹھنے لگتی ہے، اور اسی طریقے سے اور زیادہ غصہ کرے گا آنکھ کسی کی لال ہو جاتی ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، تو یہ خون کیا ہو جاتا ہے، دھڑکنے لگتا ہے، اور جب یہ خون گرم ہوتا ہے تو خون گرم ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے کو جتنا ہو سکے ہم غصے سے کیا کریں، پرہیز کریں، اور غصے کا جو علاج آپ کے سامنے بتایا گیا ہے، غصے کی حالت میں ہم کوئی فیصلہ نہ کریں، سمجھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔